مختصر حمد و ثنا کے بعد آج سے 76 سال پہلے کرۂ ارض پر ایک مملکت معرض وجود میں آئی جسے دنیا پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ معرض وجود میں آنے والی یہ مملکت نظریاتی مملکت ہے، اسلامی ریاست ہے۔ نعرہ لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ میں آج اپنی گفتگو کو نظریے کو بنیاد بنا کر کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ انگلش میں نظریے کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی، فرانسیسی لفظ ہے، 2 اجزاء پر مشتمل ہے، آئیڈیالوجی۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نظریہ۔ نظریے کی تعریف، نظریہ ان منظم تصورات اور باقاعدہ خیالات کا نام ہے جو کسی زندگی یا ثقافت کا ڈھانچہ ہمارے سامنے رکھ دے۔ نظریہ انسانی بھی ہو سکتا ہے اور نظریہ الہامی بھی ہو سکتا ہے۔ انسانی نظریے کا مطلب کہ کوئی اعلیٰ تر ذہن منظم تصورات دے دے زندگی کے لیے، جیسے مارکس نے مارکسی نظام کے لیے یا اشتراکی نظام کے لیے ایک معاشی نظام لوگوں کے سامنے رکھا۔ نظریہ الہامی بھی ہوتا ہے جو خدا سے لیا جاتا ہے، جو وحی سے لیا جاتا ہے، جیسے کہ اسلامی نظریہ۔ یہ نظریہ خدائی نظریہ ہے، الہی نظریہ ہے، الہامی نظریہ ہے، وحی سے حاصل شدہ یہ نظریہ ہے۔ یہ نظریہ منظم تصورات کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، باقاعدہ خیالات کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، جس کے مطابق اس سے وابستہ لوگوں کی زندگی ہونی چاہیے۔ جب اسلامی نظریے کی ہم بات کرتے ہیں، الہامی نظریے کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس کے ماخذ 3 ہیں، یعنی یہ نظریہ جو توانائی حاصل کرے گا، یہ نظریہ جو طاقت حاصل کرے گا، یہ نظریہ جو سوچ اور فکر حاصل کرے گا، وہ 3 جانب سے حاصل کرے گا۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، اور نمبر 3 رسم و رواج۔ قرآن فکر الہی کا نام ہے، دانش الہی کا نام ہے کہ خالق ارض و سما نے انسانوں کی زندگی کے لیے ایک روڈ میپ ترتیب دیا ہے، ایک نقشہ زندگی ترتیب دیا ہے، جسے ہم قرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ الہامی نظریے کا دوسرا ماخذ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت رسول کیا ہے؟ تشریحات قرآن، توضیحات قرآن، اس کو کہا جاتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسم و رواج یہ تیسرا ماخذ ہے الہامی نظریے کا، لیکن اس سے مراد وہ رسوم اور وہ رواج ہیں جو قرآن اور سنت سے اخذ شدہ ہوں، قرآن اور سنت سے حاصل شدہ ہوں، یا وحی کی ترجمانی کرتے ہوئے رسم و رواج ہوں، اسلامی طبیعت، اسلامی مزاج رکھتے ہوئے رسم و رواج ہوں۔ تو اسلامی ماخذ، اسلامی نظریے کے 3 ماخذ ہیں۔ یہ جو نظریہ پاکستان ہے، یہ انسانی نظریہ نہیں ہے، یہ الہامی نظریہ ہے، یہ اسلامی نظریہ ہے۔ اگر ہم دوستوں کو دسمبر 1930 الہ آباد مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس اور ڈاکٹر علامہ اقبال کا خطبہ یاد ہے تو اس کے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ انہوں نے
دیتے ہوئے الہ آباد میں یہ کہا تھا کہ ہندوستان ایک ملک کا نام نہیں ہے، ہندوستان ایک بر صغیر ہے، سب کانٹیننٹ ہے، یہاں مختلف مذاہب رکھنے والے لوگ بستے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ یہاں رہتے ہیں، اور اسلام اپنی الگ سے ایک شناخت رکھتا ہے، مسلمانوں کی جداگانہ شناخت ہے، اسی طرح مسلمانوں کی جداگانہ تہذیب ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا تھا مجھے دکھائی دیتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال ایک فکری انسان تھے، سوچ بچار رکھتے ہوئے انسان تھے، وہ دنیا کو خوردبین سے دیکھا کرتے تھے، تو انہوں نے اس وقت کے جغرافیائی حالات کو سامنے رکھ کر، ہندوستان کی زمینی حقیقتوں کو سامنے رکھ کر یہ کہا تھا کہ مجھے دکھائی دیتا ہے آنے والے وقت میں پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ بلوچستان اور سندھ جمع ہو کر ایک ریاست بنا لیں گے۔ اگر ہم دوستوں کو یاد ہے، لاہور منٹو پارک 23 مارچ 1940 مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ، وہاں قائد اعظم نے مسٹر جناح نے تقریر کی تھی۔ اس تقریر کے کچھ الفاظ کچھ یوں ہیں کہ بر صغیر میں بسنے والے مسلمانوں اور ہندوؤں کا مذہب الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کی معاشرتی شناخت ایک دوسرے سے الگ ہے، ان کے خیالات اور ان کے تصورات ایک دوسرے سے الگ ہیں، لہٰذا اگر ہندو اور مسلم کو ایک گاڑی میں جوت دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ یہ دونوں مل کر ایک مشترکہ ریاست قائم کریں تو یہ سراسر زیادتی ہوگی۔ تو پاکستانی نظریہ جو ہے وہ الہامی نظریہ ہے، وہ اسلامی نظریہ ہے، اور پھر اسلامیہ کالج پشاور میں قائد اعظم نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ ہم پاکستان کا جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک معمل کا تقاضا کر رہے ہیں، ایک تجربہ گاہ کا تقاضا کر رہے ہیں، ایک لیبارٹری کا تقاضا کر رہے ہیں کہ جہاں اسلامی اصولوں پر مبنی جو رہنما اصول ہوں ان پر عمل کر کے ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ جناب اسلام ترقی کا نام ہے، اسلام امن کا نام ہے، اسلام عدل و انصاف کا نام ہے۔ نظریے کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ اگر 3 لائنوں میں نظریے کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر کر سکوں، نظریہ ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیتا ہے جو اس سے وابستہ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اگر پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، ایک الہامی ریاست ہے، تو یہاں 24 کروڑ پاکستانی ایک پلیٹ فارم پر متحد ہیں، ایک پلیٹ فارم پر متفق ہیں، اور انہیں متحد اور متفق ہونا چاہیے۔ اگر یہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہ کر سکے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر کون سی چیز ہے جو کلمہ گو لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر سکے۔ اسی لیے نظریاتی لوگوں کو اختلاف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اختلاف سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے کیا بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا جو طریقہ ہم نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے، اسی کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اسی کا پابند ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بنایا تھا، اس ہدایت کے ساتھ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم رکھنا ہے اور اس میں اختلاف پیدا نہیں کرنا۔ دوسری لائن
جو میں ضرور آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھنا چاہوں گا کہ نظریے کی اہمیت ہے کیا۔ نظریہ افراد کی افکار اور خیالات کی عکاسی کرتا ہے، یعنی اگر ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کا نظریہ ہے تو اس کا عکس ہماری عام زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ ہم مسجد میں ہوں تب بھی لا الہ الا اللہ کا عکس ہم پر ہو، ہم مسجد سے باہر ہوں تب بھی لا الہ الا اللہ کا عکس ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ ہمارے لین دین کے معاملات ہیں، ہمارے نشست اور برخاست کے معاملات ہیں، ہمارے بول چال کے معاملات ہیں، ہمارے کاروباری معاملات ہیں، ہمارے رشتے اور خاندان ہیں، ہر جگہ لا الہ الا اللہ کا عکس دکھائی دینا چاہیے۔ ہماری فکر میں، ہماری سوچ میں، ہمارے رسم و رواج کے اندر، ہمارے رہن سہن کے اندر۔ تو نظریہ جو ہے وہ افکار اور خیالات کی عکاسی کرتا ہے۔ تیسری لائن، یہ نظریہ نظریاتی انسان کو صاحب بصیرت بناتا ہے، یعنی نظریاتی شخص اگر کسی لیڈر کا تعین کرنا چاہے گا تو بصیرت کی نگاہ سے لیڈر کا انتخاب کرے گا، یعنی اندھے نعرے نہیں لگائے گا، اندھے جذبات کے پیچھے نہیں چلے گا، ایک جذباتی تقریر کے آگے وہ ڈھیر نہیں ہو جائے گا، بلکہ نظریاتی انسان ہمیشہ صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ جب بھی وہ کسی کو مذہبی لیڈر بنائے گا، سیاسی لیڈر منتخب کرے گا تو بہت سوچ بچار کے بعد۔ اسی طرح جو نظریاتی شخص ہوتا ہے جب وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے، جب وہ کسی کو ووٹ دیتا ہے تو وہ برادری ازم کی بنیاد پر نہیں دیتا، وہ خاندانی بنیادوں پر ووٹ نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں جس شخص کو اپنا نمائندہ منتخب کر رہا ہوں وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک بات ہمیشہ ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے، جب ہم اللہ رب العالمین سے ایک نظریاتی ریاست کا تقاضا کرتے ہیں اور رب العالمین ہماری دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے مطالبے پر، ہمارے تقاضے پر، ہماری دعاؤں پر ایک نظریاتی ریاست ہمیں دے دیتا ہے، تو دوستو اب ہم اللہ رب العالمین کی عدالت میں کھڑے ہیں، اب رب العالمین کی عدالت میں کٹہرے کے اندر ہم موجود ہیں۔ دیکھیں، جب تک ہم محکوم تھے تو پھر ہماری ذمہ داریاں جدا تھیں، جب ہم حاکم بن گئے اور اپنی خواہش سے بنے، اپنی مرضی سے بنے، تو اب ہماری حیثیت بدل چکی ہے، اب ہماری ذمہ داریاں تبدیل ہو چکی ہیں۔ آپ مطالعہ کریں، سورہ اعراف کا 15واں رکوع ہے، اللہ رب العالمین یہاں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ان کی درمیان جو کشیدگی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، قوم فرعون اور قوم موسیٰ کے درمیان کشیدگی کافی عرصے سے، طویل عرصے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کشیدگی نظریاتی ہے، وطنی کشیدگی نہیں ہے، زمینی کشیدگی نہیں ہے، یہ کشیدگی مال کے اعتبار سے پیدا نہیں ہوئی ہے بلکہ نظریاتی بنیادوں پر پیدا ہوئی ہے۔ اس رکوع کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو نظر آئے گا۔ اور جب قوم موسیٰ قوم فرعون کے درمیان یہ نظریاتی کشیدگی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی تھی تو قوم فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم، جناب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، یعنی مردم کشی کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی تعداد گھٹانے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم کے لوگوں اللہ رب العالمین سے مدد مانگو اور صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیا کرتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دے رہے ہیں، تشفی دے رہے ہیں
انہیں قربانیوں پر آمادہ کر رہے ہیں کہ یہ وقت ہے جب تم یہ چاہتے ہو تمہیں آزادی ملے، تم چاہتے ہو کہ نظریاتی بنیادوں پر تمہاری الگ سے سلطنت ہو، مملکت ہو، تو صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دو۔ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی غلام تھے، غلامی کی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، تمہارے نبی بننے کے بعد بھی غلامی کی زنجیریں ہم سے ٹوٹ نہیں سکی ہیں، اب بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، پہلے بھی مارے کھا رہے تھے اب بھی مارے کھا رہے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں اور اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر یہ الفاظ لکھ چھوڑے ہیں، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، قریب ہے اے میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین تمہارے دشمن کو تباہ کر دے، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، اور تمہیں ایک نظریاتی ریاست دے دے۔ کس کلمے کی بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نظریاتی بنیادوں پر یہ ریاست دے دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین دیکھے گا نظریاتی ریاست پا لینے کے بعد، آزاد ریاست پا لینے کے بعد اب تمہاری کارگزاری کیا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جب تک ہم نے پاکستان حاصل نہیں کیا تھا، جب تک ہم ہندوستان میں تھے، ہمارے آباء و اجداد ہندوستان میں تھے، ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ہندوستان کے اندر تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم محکوم تھے۔ اب ہماری حیثیت بدل گئی ہے، اب ہم اللہ رب العالمین کی عدالت میں ہیں، اب ہم اللہ رب العالمین کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، اور رب العالمین ہماری کارگزاری دیکھ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حاصل کی جانے والی ریاست میں ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا قول کیا ہے، ہمارا فعل کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اب حیثیت بدلی ہے ہماری۔ ایک بات سمجھ لیں آگے بڑھتے ہوئے دوست، یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، یہ نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اصل میں یہ ایک عہد ہے جو ہم اپنے خالق اور مالک سے استوار کرتے ہیں۔ اگر میں انفرادی حیثیت میں یا پوری قوم اجتماعی حیثیت میں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اس عہد سے وفا کرے تو رب العالمین کی رحمت سائباں کی طرح ہم پر چھائی رہتی ہے، لیکن اگر میں انفرادی حیثیت میں یا پوری قوم اجتماعی حیثیت میں اس کلمے سے جفا کر جائے، اس کلمے سے دغا کر جائے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت فرد سے بھی اٹھ جاتی ہے، قوم سے بھی اٹھ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے عہد ہے۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، توجہ سنیے گا۔ دیکھیں 76 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا تھا، جو رحمت کی تھی، وہ زحمت اللہ نے نہیں بنائی، وہ ہم نے خود بنائی۔ اللہ رب العالمین نے تو آشیانہ فراہم کیا تھا، رب العالمین نے تو ثمر بار درخت دے دیا تھا، رب العالمین نے سایہ دار درخت دے دیا تھا، تیشے ہم نے چلائے ہیں۔ اب دیکھیں سورہ فتح اور اس کی آیت نمبر 10 ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو سم و طاعت کا آپ سے عہد کر رہے ہیں، سم و طاعت پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یعنی کہ جناب ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات سننے کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سم و طاعت کی بیعت آپ کے ہاتھ پر نہیں کر رہے، اللہ کے ہاتھ پہ کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ سے سم و طاعت کا عہد کرنے والے جان لیں، تم نے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث فانما ینکث عن نفسی، اب جو بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اس عہد لا الہ الا اللہ سے دغا کرے گا، جفا کرے گا، وہ نقصان اٹھائے گا۔ ومن اوفى بما عاہد،
علیہ اللہ سنؤتیہ اجرا عظیما، اور وہ شخص، وہ قوم جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد لا الہ الا اللہ کو وفا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ کے نام پر ہم نے ریاست حاصل کی ہے نا، اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے، لیکن حدیثوں کی روشنی میں قرآن نے جو کچھ کہا، جنہوں نے 76 سال میں ان حالات تک ہمیں پہنچایا ہے، کیا ان کی قبر ہوگی اور کیا ان کا حشر ہوگا، کیا خدا کی طرف سے لعنت ہوگی، کیا خدا کا غضب ہوگا۔ لیکن دوستو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے نالا ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہمارے لیے ممکن ہے، ہم وہ بھی نہ کریں۔ یہ جو ہم حکومت کو رات دن لتاڑتے رہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو تانا دیتے رہتے ہیں، دوست یہ چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور جو چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، جو چیز ہمارے کنٹرول میں ہے اس کو دیکھیں وہ کتنی بہتر ہے، مزید کتنی بہتری اس میں لائی جا سکتی ہے۔ یہ جو نظریہ ہے نا، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معمولی نظریہ نہیں ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ وہ جو نبی علیہ السلام نے ایک مخصوص موقع پر مخصوص حالات میں اپنی جوتیاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں اور کہا ابو ہریرہ باغ سے باہر جاؤ، اور جو راستے میں تمہیں ایسا شخص ملے یشہد اللہ الہ الا اللہ، جو گواہی دیتا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مستیقنا بہا قلبو، سچے دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہو، سچے دل سے اس نظریے سے وابستہ ہو، سچے دل سے اس کے ساتھ منسلک ہو، بشرتہ بالجنہ، اے ابو ہریرہ اسے جنت کی بشارت دے دو۔ جنت کا راستہ ہے، اس کے ساتھ وفا کریں گے تو اللہ کی قسم خدا کی رحمتیں شاید سنبھال بھی نہ سکے، جفا کریں گے تو جن حالات سے ہم دوچار ہیں شاید اس سے بھی بدتر حالات کا اللہ نہ کرے ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ یہ جو آزادی ہمیں مل گئی، ظاہر ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اب ہم پاکستانیوں نے 24 کروڑ پاکستانی ہیں اس وقت، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید اس کا تقاضا اب صرف اتنا رہ گیا ہے، ڈھول پیٹ لیے جائیں، نغمے گا لیے جائیں، نغمے سن لیے جائیں، اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں ہم جھنڈیوں پر، پرچموں پر۔ یہ سب محبت کے تقاضے ہیں، وطن سے محبت کا تقاضا ہے، مٹی سے محبت کا تقاضا ہے، گھر سجائے جاتے ہیں، گلیاں سجائی جاتی ہیں، محبتیں بانٹی جاتی ہیں، گلے ملا جاتا ہے، خوش ہوا جاتا ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو پاکستان نظریاتی ریاست ہے، تقاضے آزادی کے اس سے آگے شروع ہوتے ہیں۔ تقاضے آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں چاہوں گا تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے ضرور رکھوں۔ ایک نظریاتی ملک میں رہتے ہیں دوست، بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک ملا ہے، آگ اور خون کا دریا کراس کرنے کے بعد یہ ملک ملا ہے، آباء و اجداد نے ہجرت کی ہے اس کے بعد یہ ملک ملا ہے۔ اللہ کی قسم شاید ہم زندگی کا سجدہ کریں، ہم احسان اللہ تعالیٰ کا، انعام اللہ تعالیٰ کا، اس کا شکر ادا نہ کر سکیں۔ جائیدادیں دبا کے آئے ہیں، کھیتوں کھلیان چھوڑ کر آئے ہیں، گھروں کو خیر آباد کہہ کر آئے ہیں ہم لوگ۔ یہ ملک بنا کیسے نا، قربانیاں ہیں اس کے پیچھے، میکنگ آف پاکستان، تشکیل پاکستان۔ 5 منٹ مجھے دے، بہت توجہ سے رہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بر صغیر پر مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، پھر گزرتے وقت کے ساتھ مسلمانوں پر اخلاقی زوال بھی آیا، سیاسی زوال بھی آیا، مذہبی گراوٹ بھی آئی۔ تو بہت سارے مذہبی علماء نے جو سیاسی بصیرت بھی رکھتے تھے، انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں میں اسلام کی نئی روح پھونکنے کے لیے احیائی تحریکیں چلائی ہیں، اور نام کے بغیر بھی احیائی تحریک چلی ہے۔
اور ناموں کے ساتھ بھی احیائی تحریک چلی ہے۔ سب سے پہلی تحریک جو چلی ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چلائی تھی۔ انہوں نے جب مسلمانوں کے اندر اخلاقی بگاڑ دیکھا تو اس وقت کے مغل شہنشاہ، حیدرآباد دکن کے نظام، روہیلا کے سردار حفیظ الملک، نجیب الدولہ، ان کو خطوط لکھے کہ بھائی خدا را مسلمانوں کی اخلاقی گراوٹ کی طرف توجہ دیں۔ لیکن ان کو سیاسی بصیرت بھی بڑی حاصل تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دہلی سے لے کر آگرہ تک جتنے بھی مسلمان ہیں وہ مرہٹوں اور جاٹوں کے درمیان قبائلی طاقت پس رہے ہیں، وہ یعنی ان کی قبائلی طاقت کے رحم و کرم پر ہیں مسلمان، دہلی سے لے کر آگرہ تک۔ انہوں نے ایک خط لکھا تھا افغانستان کے حکمراں احمد شاہ ابدالی کو، اور احمد شاہ ابدالی ان کے بلانے پر آیا تھا۔ پانی پت کی تیسری جنگ لڑی گئی تھی جہاں مرہٹوں کو عبرت ناک شکست سے دوچار کیا گیا۔ دوسری احیائی تحریک سید احمد شہید بریلوی انہوں نے چلائی تھی، تحریک مجاہدین کے نام سے۔ تیسری تحریک بنگال میں چلی تھی، فرائضی تحریک، حاجی شریعت اللہ صاحب نے چلائی تھی کہ بنگال کے مسلمان جو ہیں وہ احکامات الہیہ سے انتہائی دور تھے، نہ نماز کے نہ روزے کے۔ ان کی شبانہ روز محنت سے بنگال کے مسلمان پھر اسلام کے قریب آئے۔ اور چوتھی تحریک جو احیائی تحریک چلی ہے وہ سر سید احمد خان صاحب نے چلائی ہے، علی گڑھ کے نام سے۔ 1857 کی جنگ آزادی، مسلمان پہلے سے زیادہ نشانے پر انگریزوں کے۔ انہوں نے ایک طرف مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں اس بات کو سمجھ لو تمہارا سنہرا دور گزر چکا ہے، اب تم انگریزوں کی ماتحتی میں ہو، لہذا ان کے ساتھ معاملات بگاڑو نہیں، سنوارو۔ انہوں نے پھر ایک کتابچہ لکھا تھا اسباب بغاوت ہند۔ دوسری طرف انہوں نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ خدا را انگریزی تعلیم حاصل کرو، سائنسی علوم کی تعلیم حاصل کرو۔ اس کے لیے انہوں نے غازی پور کے اندر سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی، علی گڑھ کے اندر انہوں نے اسکول قائم کیا تھا کیمبرج یونیورسٹی کو سامنے رکھ کر، جو پھر کالج تک پہنچا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پھر 1906 کے اندر مسلم لیگ بنی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں، اس سے پہلے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بن چکی تھی۔ ڈھاکہ کے اندر 1906 میں مسلم لیگ بنی ہے، تو یہ مسلم لیگ پاکستان حاصل کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ اس کے دو اہداف تھے، انگریزوں کو یقین دلانا کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، اور دوسرا مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق حاصل کرنا۔ 1913 میں قائد اعظم مسلم لیگ کا حصہ بنے، لیکن 1920 تک ان کے پاس ڈبل ممبرشپ تھی، یعنی یہ مسلم لیگ میں بھی تھے اور کانگریس میں بھی تھے۔ اسی لیے 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے میثاق لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ یہ میثاق لکھنؤ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی، چونکہ یہاں دو شقیں تھیں، ایک تو مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت بر صغیر میں تسلیم کر لی گئی، اور دوسرا مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دے دیا گیا۔ لیکن ہوا کیا، کہانی آگے بڑھی۔ 1928 میں نہرو رپورٹ آئی، لکھنؤ کے جو میثاق لکھنؤ تھا اس کی شقوں کو رد کر دیا گیا۔ وہ شقیں کیا تھیں کہ بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا تھا، اور بر صغیر کے اندر مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دے دیا گیا تھا، یہ رد کر دی گئی۔ تو جواب میں 1929 کے اندر قائد اعظم نے 14 نکات لکھے۔ اب اگر آپ نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 نکات کا تقابلی مطالعہ کریں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت بر صغیر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو مسئلہ تھا وہ بڑا گھمبیر تھا، اور ان کے درمیان خلیج بہت زیادہ وسیع ہو چکی تھی۔ یہ حالات آگے بڑھ رہے تھے کہ الہ آباد 1930 خطبہ الہ آباد علامہ اقبال کا، اس کے بعد 23 مارچ 1940 بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق انہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھیں، یہ وہ موقع تھا
کہ ٹھیک ہے تحریک چل رہی تھی، حالات ایسے بنتے چلے جا رہے تھے کہ پاکستان وجود میں آئے، یہاں اللہ رب العالمین کا ایک قانون دفع وہ بھی سامنے آیا۔ قانون دفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طاقت جو بے لگام ہو رہی ہے اور اس کی طاقت حدود کو کراس کر رہی ہے، تو رب العالمین اس کے مقابلے میں دوسری طاقت کھڑی کر دیتا ہے۔ جنگ عظیم دوم، ٹھیک ہے جرمنی ہار گیا، لیکن جرمن نے، ہٹلر نے، اس کے ساتھ اتحادی طاقتوں نے انگریزوں کا بھرکس نکال دیا تھا، اور انگریزوں کی طاقت کو اتنا کمزور کر دیا گیا تھا کہ وہ مجبور ہوئے، یعنی جس سلطنت کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا انہوں نے مقبوضہ علاقوں سے اپنے پر سمیٹنا شروع کر دیے۔ یہ قانون دفع تھا اللہ تعالیٰ کا جو حرکت میں آیا۔ پھر کہانی آگے بڑھی۔ 3 جون 1947 کو بر صغیر کی تقسیم کا فیصلہ ہوا۔ 16 جولائی 1947 کو برطانوی پارلیمنٹ نے قانون آزادی ہند منظور کر لیا۔ یہ طے پا گیا کہ ہند و پاک 15 اگست کو آزاد کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں میں خدائی معجزہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، حالات ایسے بن گئے تھے کہ پاکستان وجود میں آنا تھا۔ اب یہاں خدائی معجزہ دیکھیں، خدائی انعام دیکھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے انعام کی قدر نہ کریں الگ بات ہے، ورنہ اللہ کی قسم پاکستان اللہ کا انعام تھا جس کی قدر ہم نہیں کر سکے۔ اب وہ فیصلہ ہوا کہ جناب 15 اگست کو ہند و پاک آزاد کر دیے جائیں گے، لیکن وہاں ایک بات اور بھی رکھی گئی کہ جب تک ہندوستان اور پاکستان اپنا دستور، اپنا آئین ترتیب نہ دے لیں، گورنر جنرل دونوں ملکوں کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہوگا۔ قائد اعظم اس کی مخالفت میں آ کھڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد ایک دن کے لیے بھی کسی انگریز کو میں گورنر جنرل کی حیثیت سے تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوں۔ ان کے انکار نے یہ معجزہ دکھایا کہ پاکستان کو آزاد ہونا تھا 15 اگست، وہ آزاد ہوا 14 اگست کی رات، اور حسن اتفاق 14 اگست کی رات 27ویں شب تھی۔ اب آپ سوچیں یہ خدائی معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے، یہ خدائی انعام نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم قدر نہ کریں تو الگ بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کے مددگار ہو تو خدا تمہاری صفوں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ کے مددگار بننے کا مطلب کیا ہے؟ پہلا قدم تمہارے لیے اٹھنا چاہیے۔ گھروں میں دعائیں کرنے سے تبدیلی نہیں آتی ہے، روایتی دعائیں کرنے سے تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اللہ کا اصول ہے فرد اس وقت بدلتا ہے، قوم اس وقت بدلتی ہے جب وہ پہلا قدم اٹھائیں۔ اللہ کا اصول ہے پہلا قدم خدا کی طرف سے نہیں اٹھائے گا، ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے مزید انعامات دیکھیں آپ۔ پاکستان آزاد ہوا نا، اس کا کل رقبہ کتنا ہے؟ 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ اب اس کی جنوب مغربی سرحد وہاں کون ہے؟ ایک اسلامی ملک ایران، 800 کلومیٹر طویل اس کے ساتھ ہماری سرحد ہے۔ اگر شمال مغرب میں آئیں تو وہاں کون ہے؟ ایک اسلامی ملک افغانستان، جس کے ساتھ ہماری سرحد ملتی ہے 2252 کلومیٹر۔ اگر مشرق میں جائیں وہاں ہے بھارت، جس سے ہماری سرحد ملتی ہے 1610 کلومیٹر، اور اگر شمال میں آئیں تو وہ چائنا ہے، جس سے ہماری سرحد ملتی ہے 585 کلومیٹر۔ جنوب میں آئیں تو بحیرہ عرب ہے، بحیرہ عرب کے ساحل سے پاکستان کا علاقہ جو ملتا اور ٹکراتا ہے وہ ہے 1050 کلومیٹر۔ اللہ رب العالمین کا انعام دیکھیں کہ رب العالمین نے انسانی وسائل دیے۔ 24 کروڑ کی آبادی ہے، اور بیشتر آبادی کون ہے؟ جوان، نوجوان۔ قدرتی وسائل سے مالا مال پاکستان، زرعی ملک، ایگریکلچر ملک۔ اکتوبر نومبر میں جو ربیع کی فصل ہوتی ہے وہ بھی یہاں ہے، مئی جون کے اندر جو خریف کی فصل ہے وہ بھی یہاں ہے۔ اللہ رب العالمین کے انعامات کی تو بھرپور بارش، قدر ہم نہیں کر سکے۔
اللہ کا اصول کیا ہے؟ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بالضرور اس شخص کی، اس قوم کی مدد کرے گا جو اللہ رب العالمین کا ہو جائے گا، جو رب العالمین کے دین کا ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے نظریے کے ساتھ انصاف کرنا ہے، ہمیں اپنے کلمے کے ساتھ انصاف کرنا ہے، ہم نے وہ نعرہ یاد رکھنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے 76 سال میں بہت ساری بحثیں آ گئیں کہ جناب قائد اعظم سیکولر تھے، وہ اسٹیٹ سیکولر چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے، پاکستان بنانے میں کون سے لوگ شامل تھے، کن لوگوں کے ہاتھوں میں آیا، یہ ہوتا رہے گا۔ لیکن زمینی حقیقت، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے یہ سوچا تھا، یہ سمجھا تھا کہ اب ہندوستان ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے، ورنہ وہ بیوقوف نہیں تھے کہ لاکھوں قربانیاں دے کر، ہزاروں عورتوں کی عصمت دری کروا کر پاکستان میں آتے۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انعام ہم پہ کر دیا، اس انعام کی قدر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ جناب اس آزادی کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے جھنڈے لہرا رہی ہے، نعرے لگا لیے، تقریریں کر لیں۔ اس آزادی کے کچھ مزید تقاضے ہیں، توجہ رہے دوست آپ کی۔ لیکن چند تقاضے آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک آیت بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے۔ کانٹیکس ہم نے رکھیے گا، کانٹیکس کے بغیر آیت سمجھ میں نہیں آتی۔ کانٹیکس کیا ہے اس کا؟ غزوہ بدر پہ تبصرہ ہے سورہ انفال کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مدینہ میں آنے سے پہلے کہاں ہیں؟ مکہ کے اندر۔ مکہ کے حالات مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں، مارے بھی جا رہے ہیں، پیٹے بھی جا رہے ہیں، جان کوئی بھی لے سکتا ہے۔ پھانسی گھاٹ پہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ مسلمان جان بچا کر مکہ سے مدینہ آئے ہیں نا۔ اب اللہ رب العالمین احسان جتا رہا ہے، احسان جتا رہا ہے، لیکن اس احسان کے اندر ہم پاکستانی مسلمان بھی ہیں۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ ان آیات میں اپنے آپ کو دیکھیں، ان آیات سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تعداد میں، مستضعفون فی الارض، ہندوستان کے اندر تم دبا دیے گئے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں دھچکا لگا رہتا تھا، ڈر لگا رہتا تھا کہ کون تم پر حملہ کر دے، کون تم پر اٹیک کر دے۔ یہ وہ موقع تھا، فآواکم، اللہ نے تمہاری دعائیں سنی، رب العالمین نے پاکستان دے دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، قدم قدم پر رب العالمین نے مدد کی ہے۔ اللہ کے بندوں، چائنا کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ پاکستان۔ یو اے ای کو دبئی بنانے والا کون ہے؟ پاکستان۔ سعودیہ کو ان حالات تک پہنچانے والا کون ہے؟ پاکستان۔ یعنی پاکستان کا پہلا عشرہ اٹھائیں، پہلی دہائی اٹھائیں، پہلے 10 سال اٹھائیں، ہم کہاں تھے؟ اخلاص تھا، للہیت تھی، سمجھ تھی۔ لیکن ہوا یہ نا کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں پاکستان میں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمیشہ ہم پاکستانیوں کو استعمال کرتی رہی۔ یہاں ملیشیا بھی بنتی رہی، یہاں مسلح جتھے بھی کھڑے کیے گئے، کہیں قبائلی عصبیتوں کا رنگ دیا گیا اس مسلم قوم کے ساتھ پاکستانی۔ لیکن قصور تو ہمارا بھی ہے، ہم استعمال کیسے ہو گئے؟ ہم نے نعرے کیسے لگا لیے؟ ہم اندھے کیسے بن گئے؟ ہم نے آنکھیں کیسے پھوڑ لیں؟ ہم ایک دوسرے کے دشمن کیسے بن گئے؟ ہمیں بھی تو اپنے بارے میں سوچا چاہیے نا دوست، کبھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے انعام اس لیے کیا ہے، پاکستان اس لیے دیا ہے، لعلکم تشکرون، خدا را اپنے آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ بناؤ۔ اب آزادی کا تقاضا کیا ہے دوست؟ کہ ہم سب اسلامی رنگ میں رنگ کر اپنی زندگی گزاریں۔ آزادی کا تقاضا یہ ہے ہم میں سے ہر شخص کیا ہو؟ محب وطن ہو، اپنے ملک کے ساتھ وفا کرنے والا ہو۔ آزادی کا تقاضا یہ ہے ہر پاکستانی رزق حلال پر اکتفا کرے، بس یہ میرے لیے حلال ہے، حرام کی طرف نہ جائے، ناجائز کی طرف نہ جائے، فراڈ کی طرف نہ جائے۔ لقمہ حرام، مجھے حیرت ہوتی ہے کس طرح اپنی اولاد کو کھلا دیا جاتا ہے۔
کس طرح حلق سے تیر کر لیا جاتا ہے. آزادی کا تقاضا یہ ہے رزق حلال، یہاں تک اپنے آپ کو محدود رکھا جائے. اور آزادی کا تقاضا یہ ہے دوست، ہم میں سے ہر شخص کا رویہ اس کے اندر شائستگی ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر شخص کو مہذب ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر شخص یا لا الہ الا اللہ کے نام پر ملک حاصل ہوا ہے، ہم میں سے ہر شخص کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر شخص، یہ آزادی کا تقاضا ہے، ریاست کے قوانین کا پابند ہو اور قوانین کا نفاذ کرنے والے جو ادارے ہیں ہم ان کے معاون اور مددگار ہوں. وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ مزید گفتگو کی جائے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ سورہ نصر اس کا تعلق بھی آزادی کے ساتھ بہت گہرا ہے. ہم سورہ نصر کا مطالعہ کریں گے. سورہ نصر کی روشنی میں اپنی آئینی ذمہ داریوں کو، اپنی نظریاتی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا دوست، دیکھیں ظاہر ہے کہ ہم سب بھی، ہمارا وطن ہے نا، ہمارا ملک ہے، ہماری زمین ہے، ہماری مٹی ہے، محبت ہے میں اس سے. بھائی میں بھی بیج لگاؤں گا، آپ بھی جھنڈیاں لہرائیں گے. کل ہمارے اسکول میں پروگرام ہے 14 اگست کی مناسبت سے. یہ سب کچھ تو ہوگا نا، ہمارا وطن ہے بھائی، خدا کا انعام ہے، خدا کا احسان ہے بھائی ہم پر. لیکن میں سمجھتا ہوں جشن آزادی منانے کا یا آزادی کا دن منانے کا بہترین سلیقہ اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا. بھائی ان کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تو انہوں نے اللہ کا شکر کیسے ادا کیا؟ روزہ رکھ کر. تو اگر کوئی شخص واقعی بہت گہری محبت رکھتا ہے پاکستان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے روزہ رکھ کر 14 اگست کے دن. اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہم میں سے کوئی شخص تو کم سے کم 2 رکعت تو شکرانے کے ہم سب ادا کر سکتے ہیں نا. اچھا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہم سے کہ 2 رکعت شکرانے کے الگ سے ادا کریں تو خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا. یعنی اگر بے بسی ہے، لاچاری ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ سے اور ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، تو خدا تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ مخلص اور پاکستان کی صحیح معنی میں آزادی منانے والا شخص وہ ہے جو 14 اگست کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے. یہ ہے. ورنہ رات بھر ہم نے ہلا گلا کیا، نعرے بازی کی، سائلنسر نکال کر موٹر سائیکلیں دوڑا لیں، دوستی یاری نبھا لی اور اس کے بعد سوئے اور اس کے 1 بجے 2 بجے اٹھے اور پھر ایک جشن کا عالم. تو میں نہیں سمجھتا یہ صرف ایک روایتی معاملہ ہوتا ہے. اگر ہم مخلص ہیں، ہم سنسیئر ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، پاکستان اللہ کا انعام ہے، تو پھر آزادی کا دن منانے کا سلیقہ اور طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کم سے کم جماعت کے ساتھ ادا کی جائے. میرا موضوع جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ جو میں اس موضوع کو مکمل کریں گے لیکن سورہ نصر کی روشنی میں گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.